मैं आप कह रही हैं कि ये आपका जब आप ये बात कर रही हैं उनकी तो हमारा हम ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट यानी कि ये मुक्तदरा है, जो लोग खलाई मखलूक इनको कोई लोग कहते हैं या कुछ भी, आप इनको एस्टैब्लिशमेंट का नाम दे रही हैं। तो अगर ये पार्टी उनके कंट्रोल में आज भी है तो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से या इनके जितने भी रहनुमा हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट है उससे एंटी स्टेट नैरेटिव, एंटी आर्मी नैरेटिव क्यों बार बार लाया जाता है, सामने बोला जाता है, वो चीजें सामने लाई जाती हैं अगर ये उन्हीं के कंट्रोल में है? तो इमरान खान के इन्फ्लुएंस में है ना, उनका ट्विटर अकाउंट तो इमरान खान साहब का है ना, तो वो डेफिनेटली नहीं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को मैं कह रही हूँ ना कि अगर उसको आउटस्टेट भी कर दिया जाए, अकल तो उसकी आ रही है, वो भी तो डील कर रहा है, बीवी उसकी हॉस्पिटल क्यों भेजी गई है, डील तो वो भी कर रहा है। बहन ने डील नहीं की हुई, क्या क्या तो बहन के बेटे यहाँ पर आजादी से नहीं घूम रहे, बहनें आजादी से नहीं घूम रही हैं, क्या वो जेल में बैठी हुई हैं? तो स्टेट के साथ वो कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड हैं। अच्छा, ये थर्ड पार्टी की आपने बात की, वो क्या है? उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। पीटीआई थर्ड पार्टी है, ए बी और सी बन चुकी हुई है, अब सी को खत्म नहीं किया जाएगा, यानी तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं किया जाएगा। आपको लगता है कि ये दूसरे नामों से लॉन्च की जाएगी? देखिए, ये बड़ी हार्श रियलिटी है, ये हमारे लीडरान को भी सोचना चाहिए कि जो आपके नीचे काम करते हैं ना, जब आप उनको अपने घर की लौंडी बनाते हैं ना, तो उनके पास भी पूरा राइट है कि वो क्या, जब आप दूसरों के कंधों पर चढ़ कर आएंगे तो वो जो नीचे वाले हैं उनको भी ये राइट हासिल है। लेकिन जिस तरीके से जो इमरान खान का सारा टेन्योर रहा और जिस तरीके से वो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और वो जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ती रहीं, लोग जो थे वो मजीद एंटी एस्टैब्लिशमेंट इस बयानिए से होते रहे। लेकिन जो आप ये वट एवर इज योर ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट दैट। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ जो आप कह रहे हो ना, क्योंकि हमारे जनरल फैज साहब जिनको आज सजा हुई है, चंक बना था ना, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ एक कू होने की कोशिश की गई थी। दो स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट के पिलर्स जो हैं वो आपस में, यही हमें सुनने को मिल रहा है ना। हाँ, आज उनको सजा यही, लेकिन उस वक्त ये इमरान खान के वोटर थैंक यू वेरी मच, थे ना। थैंक यू वेरी मच। तो उनको पता था कि एक हिस्सा हमारे साथ है, माइंड इन दैट। ये नहीं था कि इमरान खान की वजह से उनकी गैरत जाग रही थी या उनका खून जोश मार रहा था। नो, हाँ, इमरान खान क्या फीड कर रहा था कि ये हमारे साथ है, फौज मेरे साथ है, तो इसलिए लोग इसके साथ, एक हिस्सा मेरे एग्जैक्टली कि ये इसलिए मेरे साथ है, तो लोग खड़े थे, लोगों को पता चलता गया, लोग हटते चले गए। तो ये नैरेटिव बदलना होगा कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है पाकिस्तानी। इमरान खान की जात को अगर हम देखें तो इमरान खान साहब के रास्ते में आज जो भी रुकावटें हैं, इसमें सबसे बड़ी वजह इनका अपना सोशल मीडिया हैंडल है। डू यू थिंक ऐसा है? इमरान खान को भी वही बीमारी लाहक हो गई थी कि आई मी एंड माई सेल्फ, सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्शन। वो इमरान खान साहब के उन लोगों को, चंद अकाउंट होल्डर्स को भी ये बीमारी लाहक हो चुकी हुई है कि शायद हम ही सारा जो है नैरेटिव उठाए फिर रहे हैं। अब उनका नैरेटिव ही एक है, आप यकीन माने, आप पर्सनली इन लोगों से मिलते हैं ना तो वो कहते हैं यार अगर हमने ये लाइन बदली ना तो हमारी लाइक्स कम हो जाएगी। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन बता रही हूँ। ये तो मैंने भी बहुत से लोगों से, मेरे अपने बहुत से जानने वाले जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करें ना कि आप क्यों नहीं हक़ाइक़ पर बात करते, वो कहते हैं हमारे रीच कम हो जाती है। There you go। तो बस ये तो पैसे का खेल है, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी। तो ये जिस दिन बंद होगा इनका नामो निशान भी नहीं बचेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुक़बा इफ़ान मलिक और आज के इस इंटरव्यू में, आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ यूके बेस्ड जर्नलिस्ट सफ़ीना ख़ान मौजूद हैं। और सफ़ीना ख़ान एक ऐसा नाम है जिनको लोग पहले एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पर जानते थे, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जानते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बतौर सहाफ़ी इन्होंने अपनी पहचान बनाई। हकीकत क्या है, क्योंकि इनके नाम के साथ बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज़ भी हम अक्सर जुड़ी देखते हैं। सफ़ीना ख़ान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सफ़ीना, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो जो आपकी पॉलिटिकल टेक है और जो एक करंट ऑन गोइंग पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस पर मैं आपका जो नैरेटिव है या ओपिनियन वो जानना चाहूँगी इमरान खान के हवाले से, क्योंकि आप इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नाक़िद समझी जाती हैं। तो आप नाक़िद हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इमरान खान क्या वन मैन शो चाहते हैं, पार्टी को सिंगल हैंडेडली चलाना चाहते हैं? क्योंकि वो किसी भी इंसान को, किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत हरगिज़ नहीं करने देते। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो नहीं चाहते कि पार्टी में किसी के पास भी मुकम्मल इख्तियार रहे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। आपने पूछा कि मैं इमरान खान की नाक़िद हूँ या उनकी पॉलिटिकल पार्टी की। मैं हर उस शख्स की नाक़िद हूँ जिसकी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में लैकिंग होगी। मैं माजी में, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 साल कबल मैंने जितना मेरे ख्याल से PMLN को क्रिटिसाइज़ किया, शायद ही किसी ने किया हो, तो वो तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो CM बनी तो उन्होंने आके काम किया, परफॉर्मेंस करी, तो मेरा मुँह बंद हो गया, क्योंकि मैं बिला वजह तो नहीं है, क्योंकि मुझे अगर किसी को तनकीद करना है तो सिर्फ इसलिए कि तनकीद करना है। इमरान खान साहब को तब सपोर्ट किया एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जब उनकी गवर्नमेंट को आउटस्टेड किया जा
رہا تھا, کیونکہ جس طرح سے میں نے ماضی میں فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو بھی کیا, مجھے اپنے گلٹ کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے, مجھے آپ کو یا کسی اور کو سیٹسفائی کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ میری آئیڈیالوجی کیا. میری آئیڈیالوجی ہے جو پاکستان میں کسی کے ساتھ برا ہوگا میں اس کے لیے آواز بنوں گی, اور اگر کوئی پاکستان کے لیے غلط کر رہا ہوگا تو میں اس کے خلاف بھی کھڑی ہوں گی, چاہے میں نے ماضی میں اس کو سپورٹ ہی کیوں نہ کیا ہو. تو عمران خان صاحب جس وقت تھے ان کے پاس عوام کی سپورٹ بھی تھی, لیکن جو ان کے رنگ ڈھنگ بدلتے چلے گئے تو وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہوتے چلے گئے, پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف کھڑے ہوتے چلے گئے. تو اس سے مجھے لگا کہ یہ بندہ کسی غلط ڈگر پہ جا رہا ہے اور میں کسی بھی غلط شخص کو سپورٹ نہیں کر سکتی. سمپل از دیٹ. چاہے ماضی میں نے اس کو کتنا ہی سپورٹ کیوں نہ کیا ہو, جب وہ غلط کرے گا تو میری سپورٹ وہاں سے اس سے چھن جائے گی. دوسری بات آپ نے کہا کہ تحریک انصاف ون مین شو پارٹی ہے, لیکن جنہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی میرا یہ بلیو ہے کہ یہ پارٹی انہی کی ہے اور وہی آگے اس کو لے کے چلیں گے. عمران خان اگر کس کی پارٹی ہے جو ہمیں بتایا گیا, جو ہم نے دیکھا کہ عمران خان کن کے کندھوں میں چڑھ کے سوار ہو یعنی کر آئے, آپ کو کہتی ہیں کہ وہ ابھی بھی پارٹی ان یہ ابھی بھی ان کی ہے. آپ کو کس نے کہا کون سی پارٹی ان کی نہیں ہے ویسے پائیدہ بھی؟ کون سا ایسا پولیٹیشین ہے جو ان کی سپورٹ کے بغیر یہاں تک پہنچا ہو؟ ہر کسی کو انہی کے کندھوں کی ضرورت پڑی ہے, ہر کسی کو بیساکھیاں انہوں نے ہی پرووائڈ کی ہیں. یہ ہمارے سیاستدان ہیں جب ایک دو دفعہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو اپنا آپ بھول جاتے ہیں, ماضی بھول جاتے ہیں, اور پھر انہی کو چیلنج کرنے لگ پڑتے ہیں, تو پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ کون اصل باپ ہے اس ملک کا. تو عمران خان کی پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے بنائی, جنہوں نے سپورٹ کیا تھا, وہ آج بھی انہی کی پارٹی ہے. عمران خان صاحب آؤٹ ہو سکتے ہیں لیکن پارٹی ادھر ہی رہے گی, یہ میرا بلیو ہے, یہ میرا تجزیہ ہے. آنے والا وقت آپ کو یہ چیز ثابت کرے گا. تھرڈ پارٹی بن چکی ہوئی ہے, یہ رہے گی, اور پوری ٹیم ہی ان کی ہے. تو ان کی اسی اچھا ٹیم ہے. دیکھیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ کا, جب آپ یہ بات کر رہی ہیں ان کی تو ہماری اسٹیبلشمنٹ, یعنی کہ یہ مقتدرہ ہے, خلائی مخلوق ان کو کوئی لوگ کہتے ہیں یا کچھ بھی, آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دے رہی ہیں. تو اگر یہ پارٹی ان کے کنٹرول میں آج بھی ہے تو عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یا ان کے جتنے بھی رہنما ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا جو اپنا آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے, اس سے اینٹی اسٹیٹ نیریٹو, اینٹی آرمی نیریٹو کیوں بار بار لایا جاتا ہے, سامنے بولا جاتا ہے, وہ چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں اگر یہ انہی کے کنٹرول میں ہے؟ تو عمران خان کے انفلوئنس میں نا, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ تو عمران خان صاحب کا ہے نا, تو وہ ڈیفینیٹلی نہیں, اگر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر اس کو آؤٹ سائڈ بھی کر دیا جائے, عقل تو اس کی آ رہی ہے, وہ بھی تو ڈیل کر رہا ہے. بیوی اس کی ہاسپٹل کیوں بھیجی گئی ہے, ڈیل تو وہ بھی کر رہا ہے. بہن نے ڈیل نہیں کی ہوئی, کیا کیا تو بہن کے بیٹے یہاں پر آزادی سے نہیں گھوم رہے, بہنیں آزادی سے نہیں گھوم رہی ہیں, کیا وہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو اسٹیٹ کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں آن بورڈ ہیں. تو یہ خوش فہمی ہے کسی کو بھی, مجھے وہ خوش فہمی نہیں ہے. مجھے پتا ہے چیزیں نظر آتی ہیں, بتانے کی, کان میں وسپر کرنے سے نہیں آپ کو سچ پتا چلتا. اگر آپ آنکھیں رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں اصلی والا, اور علم بھی رکھتے ہیں, تو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. اور یہ مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پوری طرح سے آن بورڈ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور ان کے پپٹس ہیں, اور جس طرح سے وہ چاہتے ہیں اسی طرح سے چل رہے ہیں. اب ایسا تو وہ دور ختم ہوا کہ واپس وہ 2 پارٹی سسٹم میں چلے جائیں اور پھر انہی کو اوپر نیچے لائیں, ایسا نہیں ہوگا. تھرڈ پارٹی کی آپ نے بات کی, وہ کیا ہے؟ اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں. پی ٹی آئی تھرڈ پارٹی ہے. اے, بی اور سی بن چکی ہوئی ہے, اب سی کو ختم نہیں کیا جائے گا. یعنی تحریک انصاف کو ختم نہیں کیا جائے گا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوسرے ناموں سے لانچ کی جائے گی؟ یہ اگر پارٹی کو تو ہٹا دیا گیا تھا نا, تو لوگ تو ابھی بھی انہی کے ہیں, وہ جہاں کہیں گے وہ اٹھ کے چلے جائیں گے, جہاں کہیں گے. آج ان کا پہلے ایک سی ایم تھا, وہ باہر چلا گیا گڈ بک میں رہنے کے لیے, کیا وہ نہیں تھا ان کے ساتھ؟ ابھی جو نیا آیا جو کہہ رہا تھا میں انقلاب لے آؤں گا, کہاں جاتا ہے؟ اپنی رائڈ لے رہا ہے ہیلی کاپٹر کی, مزے لے رہا ہے اپنی وزارت کے. تو کہاں ہے عمران خان صاحب؟ عمران خان دیکھیں, یہ بڑی ہارش ریالٹی ہے, یہ ہمارے لیڈران کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو آپ کے نیچے کام کرتے ہیں نا, جب آپ ان کو اپنے گھر کی لانڈی بناتے ہیں نا, تو ان کے پاس بھی پورا رائٹ ہے کہ وہ کیا, جب آپ دوسروں کے کندھوں پہ چڑھ کر آئیں گے تو وہ جو نیچے والے ہیں ان کو بھی یہ رائٹ حاصل ہے, وہ بھی وہ رائڈ انجوائے کر سکتے ہیں جو آپ انجوائے کر کے اقتدار تک پہنچے ہیں. تو ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے لیڈران کو یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ لیڈر پیدا ہو سکتے ہیں, لیڈر بن بھی سکتے ہیں, کیونکہ اگر وہ آپ کو بنا سکتے ہیں تو کسی کو بھی بنا سکتے ہیں. I respect whatever you are saying, but آپ کی بات سے میں پارشلی اتفاق کرتی ہوں کہ اس پارٹی کو جیسے بنایا گیا ایک ادارے کی, یا آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں پال پوس کر بڑا کر کے یہاں تک ساری چلیں کم و بیش ایسی ہیں. لیکن اگر اب آپ یہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی ان کے زیر استعمال ہے, زیر سایہ ہے, یا کوئی سپورٹ ہے, تو اس سے میں پارشلی تھوڑا سا کوئی بات نہیں, آپ انڈیویجول کی بات کر رہی ہوں گی نا, پر مجھے لگتا ہے عمران خان بھی ان کے پوری کہے سے چل رہا ہے, ان کی بہنیں بھی اسی طرح سے چل رہی ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ, ان کی بہنیں خود کہہ کے جاتی ہیں میرا بھائی مائنس ہو گیا ہوا ہے. کہے پہ چل رہے ہیں اور سب کچھ اتنا اچھا ہے, گڈی گڈ ہے, تو عمران خان آج اڈیالہ میں نہیں, وہ مجرم ہے نا,
अरे मुजरिम को क्यों आप, मुझे समझ नहीं आती, मुजरिम को क्यों आप बिला वजह बाहर निकलवाना चाहते हैं? आप फिर पाकिस्तान की तमाम जेलों को खाली कर दें, तमाम मुजरिमों को ऐसे ही माफ़ी दे दें। भाई अदालतों ने फैसले करने हैं ना, आप हर चीज़ का जिम्मा जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे क्यों डाल देते हैं? माजी में भी तो सियासतदान आए थे ना, उन्होंने भी अदालतों के थ्रू ही रिलीफ लिए हैं ना। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं इशारा किया था हेलो भाई उठ जाओ और जेल से तोड़ के बाहर निकल जाओ। जो हमारी लेकिन यहाँ पर अगर आप ये बातें कर रही हैं तो बहुत सी ऐसी तल्ख हकीकतें भी मौजूद हैं कि फाइलें दबा कर रखी जाती हैं, जब किसी के खिलाफ इस्तेमाल करनी हो तो वो सामने आती है। लेकिन अगर जिस तरह आप कह रही हैं कि उनके जेरे साया, जेरे इस्तेमाल, जेरे असर हैं, तो फिर वो फाइलें बंद भी हो जाती हैं, वो चाहे अदालती केसेस हो। इसके पीछे बड़ी अच्छी सी रीजन है। लेकिन चले हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसका एक जवाब देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। फाइलें उन्हीं की बनती है ना जिनकी फाइलें होती हैं। आपकी और मेरी फाइल क्यों नहीं बनी? लेकिन सियासतदानों की तो होती है। जिस दिन हम भी सियासत में आ जाएंगे हमारी भी शायद फाइलें हो जाएं। नॉट सियासत में, सियासत को जुर्म नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जिस दिन आप गलत करेंगे आपकी फाइलें बनेंगी, और जब फाइलें बनेंगी फिर आप कंप्रोमाइज होंगे, जब आप कंप्रोमाइज होंगे फिर आप पपेट भी बनेंगे, जब आप पपेट बनेंगे तो फिर चाबी आपकी किसी और के हाथ में। अच्छा, तहरीक इंसाफ की जब हम हद तक देखते हैं तो इस पार्टी में हमें कोई कोऑर्डिनेशन जो है वो दिखाई नहीं देती। हम सुहेल अफरीदी साहब को देखें, वो अपनी डगर पर चल रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई है, उन्होंने एक अपनी लाइन जो है वो ली हुई है। शेख वकास अकरम हैं, और जिस तरीके से उनके वो जो मुबैना व्हाट्सएप ग्रुप्स जो मंजर आम पर आए अलीमा खान के साथ, सो एवरीबडी इज हैविंग हिज ओन ट्रैक, हिज ओन लाइन, वो चाहे कोई भी इस पार्टी का जो करता धरता है वो हो। पार्टीज जो हैं वो ऐसे नहीं जो है वो चला करती। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज लैकिंग द कोऑर्डिनेशन, मुकम्मल अथॉरिटी एंड ईच एंड एवरीथिंग? बिकॉज देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन। ये सब लोग इंडिविजुअल्स हैं जो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना चाहते हैं, और उनको डेफिनेटली इमरान खान के बाद अपना फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है, तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए हर वो कोशिश करना चाहते हैं जिससे उनको फ्यूचर में फ़ायदा हो। सिंपल इज़ दैट। उनकी कोई लॉयल्टी इमरान खान साहब के साथ नहीं है। वो इमरान खान साहब के लिए इसलिए बोलते थे कि शायद उनको लगता था कि इमरान खान की वजह से कुछ पॉपुलरिटी मिलती है, ट्विटर्स पे लाइक मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे कुछ फॉलोअर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ग्राउंड पे देख रहे हैं तो आज ग्राउंड में उनके सपोर्टर जो है, उनका वोटर निकलता क्यों नहीं है? हर किसी के क्या सर पे कनपट्टी पे आप गन रख सकती हैं, उसको रोक सकती हैं? नहीं रोक सकती। लोग निकले थे पहले भी बाहर, तब तो किसी ने नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट रोक सकती थी। जनरल लोग निकले थे। आहिस्ता आहिस्ता हम पाकिस्तानियों की एक आदत है, हमारे पाकिस्तानी प्रो एस्टेब्लिशमेंट, प्रो मुसल्ला अफवाज हैं। ये माइंड सेट है हम पाकिस्तानियों का। आप इससे जटला सकती हैं, इसे इनकार नहीं कर सकती। इमरान खान साहब को सपोर्ट करने वाले कौन थे? प्रो एस्टेब्लिशमेंट। तमाम वो लोग जो हमारे मरहूम परवेज़ मुशर्रफ साहब के फॉलोअर्स थे, हमारा वो चंक जो एलीट क्लास था, वो जो पढ़ा लिखा तबका था, जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट था, जो मुसल्लह अफवाज प्रो था। और हमारी आप नैरेटिव देखें कि जब ये इलेक्शन होने वाले होते हैं, जब हवा चलती है कि एस्टैब्लिशमेंट किसकी तरफ है, पूरी अवाम उधर टिल्ट कर जाती है। उसका मकसद क्या है? वो पैगाम क्या देती है कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि जिस भी सियासतदान को हमारी मुसल्लह अफवाज की सपोर्ट हासिल हो या किसी के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हो, वो उसकी तरफ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हवा बनाकर टिल्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं आपकी यहाँ से बात से इख्तलाफ करूंगी कि अब जिस तरीके से इमरान खान की जो चीजें मंजर आम पर आई, जो उनके केसेस थे, और जिस तरीके से उन्होंने एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया, तो उनके वोटर सपोर्टर उन्हीं के साथ रहे मेरे ख्याल में। और जब एक टाइम जब नवाज शरीफ साहब पर कड़ा वक्त था और उन्होंने एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया था, तो लोग जो थे वो नवाज शरीफ साहब के साथ थे। आज इमरान खान इस तरफ हैं तो वो उनके साथ है। ये पाकिस्तान के अंदर गलत परसेप्शन बनाई गई है, मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। मैंने आपको बताया कि हमारी पाकिस्तान की आवाम जो है वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। आप जो कहती हैं वो एक अपनी वोटर एंड सपोर्टर को ये फीड किया जाता है। जब मियाँ साहब ने कहा था ना कि मैनू सारे कहते मियाँ साहब कदम बढ़ाओ असी तुहाडे नाल हैं, तो पीछे मुड़ के देखा कोई भी नहीं था। ठीक है, और ऐसे ही अब इमरान खान साहब के साथ भी हो रहा है। अवाम को एकदम जोश होता है, उनको ये नैरेटिव होता है कि अभी भी हमारी एस्टैब्लिशमेंट इसी को रखेगी, तो वो उसके साथ जुड़े रहते हैं। जूं जूं उन तक ये पैगाम पहुंचता है कि अब एस्टैब्लिशमेंट से दूर हो रही है, वो खुद भी दूर होते चले जाते हैं। आप मेरे अलावा कहीं पर्सनल गैदरिंग में बैठ के ये सवाल पूछ के देख लें, आपको जवाब खुद मिलेगा। मेरे से ज़्यादा अच्छा और करारा जवाब मिलेगा जो आपको आपकी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो जवाब देंगे। तो ये गलत मिथ है आप जैसे और मेरे जैसे लोगों ने बनाई हुई कि जो एंटी स्टेट एंटी फौज जो है वो बयानियां बिकता, मैं इससे एग्री नहीं करती। एंटी नहीं बिकता, प्रो बिकता है। तभी तो जो जहां हवा चलती है उधर सारे जो है वो गिरना शुरू होते हैं, सूखे पत्तों की तरह क्यों गिरते हैं वो? अगर इतना ही एंटी स्टेट हो तो फिर खड़े रहे ना, क्यों खड़े नहीं रहते? अब वो आवाम कहाँ चली गई? क्योंकि उनको ये तासुर हो गया, उनको ये पैगाम चला गया कि ही इज डन एंड डस्टेड, अब इसको वापस नहीं लाया जाएगा। आवाम मुड़ गई।
عوام کہیں اور جا کے کھڑی ہو جائے گی. یہ ہے ہارش ریالٹی. لیکن جس طریقے سے جو عمران خان کا سارا ٹینیور رہا اور جس طریقے سے وہ مطلب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور وہ جس طریقے سے چیزیں آگے بڑھتی رہیں, لوگ جو تھے وہ مزید اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس بیانیے سے ہوتے رہے. لیکن جو آپ یہ وٹ ایور از یور اوپینین, آئی ریسپیکٹ دیٹ. نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں جو آپ کہہ رہے ہو نا, کیونکہ ہمارے جنرل فیض صاحب جن کو آج سزا ہوئی ہے, چنک بنا تھا نا, ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خلاف ایک کو ہونے کی کوشش کی گئی تھی. 2 اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ کے پلرز جو ہیں وہ آپس میں, یہی ہمیں سننے کو مل رہا ہے نا. آج ان کو سزا یہی, لیکن اس وقت یہ عمران خان کے ووٹر تھینک یو ویری مچ, تھے نا. تھینک یو ویری مچ. تو ان کو پتا تھا کہ ایک حصہ ہمارے ساتھ ہے. مائنڈ ان دیٹ, یہ نہیں تھا کہ عمران خان کی وجہ سے ان کی غیرت جاگ رہی تھی یا ان کا خون جوش مار رہا تھا. نو, ہاں, عمران خان کیا فیڈ کر رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ فوج میرے ساتھ ہے, تو اس لیے لوگ اس کے ساتھ, ایگزیکٹلی, کہ یہ اس لیے میرے ساتھ ہے. تو لوگ کھڑے تھے, لوگوں کو پتہ چلتا گیا, لوگ ہٹتے چلے گئے. تو یہ نیریٹو بدلنا ہوگا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے پاکستانی. اچھا, یہ جب آپ یہ بات کہتی ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ والی بات, تو ہم پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ووٹر سپورٹرز کو, بہت سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو, اور ایون آپ کے یو کے میں بیٹھے ہی سو کالڈ بہت سے جرنلسٹ ہیں, اور یہ عمران ریاض صاحب ہو جائیں یا جو بھی ہے اس طرح, تو پھر ہر ایک کے اس پہ آتا ہے نا کہ جرنلسٹ نہیں ہے, کسی نہ کسی پارٹی کی ہے. تو یہ سب تو اینٹی اسٹیٹ بیانیہ اس کو ٹو کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈالر مل رہے ہیں نا. ہاں, تو پھر اس کا, اور عادل راجہ کے بارے میں وہ بھی تو ڈالر کما رہے ہیں. ویسے آپ کی ان سے کبھی کسی پرسنل گیدرنگ میں ملاقات ہوئی ہے؟ میں تو ملاقات نہیں ہوئی, لیکن یہ میری اسپیسز میں دونوں صاحبان آ کے تو بڑے انقلابی بنے پھرتے تھے. تب میں کہتی تھی کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ہیں آپ کے کلپریٹ, وہ آپ کو نکلوا رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت چلے. تو یہ لٹرلی مجھے بیٹھ کے گالیاں نکلواتے تھے. میں اس لیے کیونکہ میں نے ان کے ووٹر اینڈ سپورٹر کو بڑے قریب سے سنا ہے, میں نے ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ ہی اس لیے کیا تھا, میں سننا چاہتی تھی کہ ان کے اندر سے کیا ہے. تو یہ بڑے ہی مجھے تپتے تھے, آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کروانا چاہتی ہیں. مطلب نہیں لڑنا چاہتے تھے, وہ ساتھ رہنا چاہتے تھے. لیکن آج اگر وہ ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے نا کہ وہ سوشل میڈیا کی چند لائکس, چند آرٹسٹ ان کو پیسے دیتے ہیں. جس دن وہ بند ہو جائے گا, آپ یہ میرے ورڈ مارک کر کے رکھیے گا, یہ جو بھگوڑا آپ عمران ریاض کی بات کر رہے ہیں یا دوسرے کی, یہ گالیاں دیں گے عمران خان کو, اور گالیاں دے کے بھی ڈالر کمائیں گے. اچھا, چلیں ہم ذرا اسٹیبلشمنٹ اور اداروں سے ہٹ کر, میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ جب ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہر کوئی اپنی پارٹی جو ہے, اپنی لائن جو ہے وہ ٹو کرتا دکھائی دے رہا ہے, وہ جس میں نے مختلف نام آپ کے سامنے لیے. تو پھر یہ کوارڈینیشن کا مسئلہ آخر کیوں ہے پارٹی کے اندر رہنماؤں میں؟ سہیل آفریدی ہو جائیں, شیخ وقاص اکرم ہو جائیں, محمود خان اچکزئی ہو جائیں, ان سب کی بات ایک سے میچ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ سب اپنی اپنی جگہ پہ صحیح راستے پہ, صحیح راہ پہ, صحیح جگہ پہ کنیکٹڈ ہیں. تو وہ اپنی اپنی جگہ بنا رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں بنا رہے. اور یہ جگہ عمران خان نہیں چاہتے کہ کوئی بھی, عمران خان صاحب کا پرابلم ہی یہی ہے, وہ اپنے بعد کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو پھر پولیٹیکل پارٹی بنائی کیوں تھی؟ اگر آپ اپنے پارٹی میں کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تو پھر آپ گھر بیٹھے نا, پھر ان کے گھر ہی اچھی جگہ ہے. اچھا, آپ نے ابھی ایک ٹویٹ بھی کیا کہ بشرا بی بی کے لیے کوئی رعایت وغیرہ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے, تو یہ آپ کی آبزرویشن ہے, آپ کا انالیسز ہے یا کوئی خبر ہے؟ آپ آنے والے وقت میں جو بھی ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا. بشرا بیگم کو ریلیف ملے گا. کس قسم کا ریلیف ملے گا؟ مکمل ریلیف ملے گا؟ بنی گالا کو سب جیل قرار دیا جائے گا؟ ایک سافٹ طریقہ یہی ہے نا کہ سب جیل بنا دیا جائے گا اور وہاں شفٹ ہو جائیں گے. جب عمران خان صاحب بھی کسی چیزوں کے اوپر, ابھی تو جان بوجھ کے ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی بات ہو, ٹو بی ویری آنیسٹ. انہوں نے اب یہ پرپوزل ہی ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. لیکن سم ایکسٹینڈ یہ جب ساری ڈسٹ بیٹھ جائے گی تو ڈیفینیٹلی ہمارے پولیٹیشینس بھی چاہیں گے, ان کی کارکردگی ہے. پی ٹی آئی کہیں کچھ بھی نظر ہی نہیں آ رہی. پاکستان کی عوام کے لیے بولنا تک چھوڑ دیا ان لوگوں نے, سوائے عمران خان کے کچھ اور بولتے بھی نہیں ہیں. پاکستان کی عوام جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, جنہوں نے ان کو پارلیمنٹ میں پہنچایا ہے, ان کی آواز کب بنیں گے؟ پاکستان میں مہنگائی ہے, کسی بات پہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی پاکستان ایسے نہیں چل سکتا, پاکستان کسی بھی اپوزیشن کے بغیر نہیں چل سکتا. تو پھر اگر یہ نہیں بنیں گے تو پی ٹی آئی کے اندر سے ہی اپوزیشن آئے گی تو صحیح. ایسا تو نہیں چھوڑ سکتے نا آپ کی حکومت ایسی چلتی رہے مزے میں, لالا لینڈ میں انجوائے کر رہی ہے کہ ہم نے جنگ جیت لی, ہم نے مارکہ حق بنا لیا, ماشاءاللہ الحمدللہ پوری قوم بڑی خوش ہے, امریکہ کے ساتھ ہم نے ایران کے ساتھ ثالثی کا کردار. ایسے پیٹ نہیں بھرتے قوموں کے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے بڑی خرابی کی وجہ کیا ہے؟ پلس جیسے ہی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی ایونٹ آتا ہے, لیٹس سے یہ مارکہ حق کی سیلیبریشنز, پاکستان تحریک انصاف ہمیں ٹیبل کے دوسرے پار جو ہے وہ کھڑی دکھائی دیتی ہے, جو کہ پاکستان کے اینٹی ایک نیریٹو ہوتا ہے. خارجیوں کے خلاف آپریشن ہو جائے, افغانستان کے ساتھ معاملات ہو جائیں,
کچھ بھی ہو جائے دے آلویز اسٹینڈ آن دا اپوزٹ سائڈ آف وٹ ایور یو سے. آپ کو کیا لگتا ہے ان کا یہ کیا مسئلہ ہے؟ اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان، اینٹی فوج چیزوں کو یہ ٹو کرتے ہیں. ووٹر سپورٹر ہو جائیں، لیڈرز ہو جائیں، ناٹ آل دا لیڈرز بٹ میجورٹی آف دیم، یا عمران خان یا ان کی بہنیں خود. میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایگزامپل دیتی ہوں. آج آپ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے مسلح افواج کے خلاف کچھ لکھنا شروع کر دیں، آپ کی ریچ آسمان تک پہنچ جائے گی. اس کے پیچھے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نہیں ہیں، اس کے پیچھے بھارتی اکاؤنٹس ہوتے ہیں. وہ بوسٹ دیتے ہیں آپ کو اٹھاتے ہیں. ایک ایسا بندہ جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، جس کو کچھ جانتا نہیں ہے، ایک دم سے اس کو ٹویٹس اور آرٹی ملنا شروع ہو جائے، اس کو سوشل میڈیا سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے، تو وہ کیا کرے گا پھر؟ وہ غریب کا بچہ کیا کرے گا؟ وہ بے نام بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اور لکھے گا، وہ اور بولے گا، اور وہ پھیلایا جائے گا نیریٹو. اس کو پیسہ آ رہا ہے، اس کو پیسے کا چسکا لگایا جائے گا. تو اس میں پاکستان تو کہیں پہ بھی نہیں ہے نا. وہ پیسہ ہے جو اس کو انڈین لابنگ ہے، جو انڈین انفلوئنسز ہیں، جو سوشل میڈیا جو ایک سسٹم ہے جو ان کو بوسٹ کرتا ہے. تو پھر وہ obviously اب میرے پاکٹ میں 1 روپیہ نہیں ہے، تو جب مجھے اتنا کچھ مل رہا ہے، میری ٹویٹس بھی آرٹی ہو رہی ہیں، میرے اندر جوش بھی آ رہا ہے کہ واہ 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 کیا میں تو لیڈر بنتی جا رہی ہوں، تو پھر اس سے وہ انسان کے اندر کا بھی کیڑا جو ہے وہ جاگ جاتا ہے، اور پیسہ بھی آ رہا ہو، اور پھر 4 دن کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یا عمران خان کی ذات کو اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کے راستے میں آج جو بھی رکاوٹیں ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ ان کا اپنا سوشل میڈیا ہینڈل ہے. ڈو یو تھنک ایسا ہے؟ عمران خان کو بھی وہی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ می مائی اینڈ مائی سیلف، جو بھی ان کو ہوتا ہے، می آئی اور مائی سیلف، سوری. تو وہ آئی می اینڈ مائی سیلف، سوری، تھینک یو فار کریکشن. وہ عمران خان صاحب کے ان لوگوں کو، چند اکاؤنٹ ہولڈرس کو بھی یہ بیماری لاحق ہو چکی ہوئی ہے کہ شاید ہم ہی سارا جو ہے نیریٹو اٹھائے پھر رہے ہیں. اب ان کا نیریٹو ہی ایک ہے. آپ یقین مانیں، آپ پرسنلی ان لوگوں سے ملتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں یار اگر ہم نے یہ لائن بدلی نا تو ہماری لائکس کم ہو جائیں گی. یہ میں آنیسٹ اوپینین بتا رہی ہوں آپ کو. ہاں، یہ تو میں نے بھی بہت سے لوگوں سے، میرے اپنے بہت سے جاننے والے جرنلسٹ ہیں، ان سے بات کریں نا کہ آپ کیوں نہیں حقائق پر بات کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے ریچ کم ہو جاتی ہے. There you go. تو بس یہ تو پیسے کا کھیل ہے، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی. تو یہ جس دن بند ہوگا ان کا نام و نشان بھی نہیں بچے گا. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ابھی بھی آج کی تاریخ میں عوامی طاقت کو ہی رکھتے ہیں؟ لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ووٹر سپورٹر، they had their followers aligned with him کچھ عرصہ پہلے تک. دیکھو، پاکستانی عوام جیسے میں نے بتایا ہے کہ پہلے ایک بھرپور طریقے سے بندے کو سپورٹ کرتی ہے، بوسٹ کرتی ہے. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، بوسٹ کرتی ہے، کھڑا کرتی ہے. پھر جب وہ دیکھتی ہے تھوڑا اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرتی ہے، پھر دور ہوتی چلی جاتی ہے. پھر ووٹر سپورٹر گھر بیٹھ جاتا ہے. اچھا یار ووٹ پا دوں گے، میں سپورٹ نہیں کر سکتا، میں باہر نہیں جا سکتا، میں اپنا بزنس تباہ نہیں کروا سکتا، میں مار نہیں کھا سکتا، میں جیل نہیں جا سکتا. وہ سچویشن اب عمران خان صاحب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے اگر اس کا اپوزیشن میں بیٹھا ہوا کوئی شخص پرفارمنس دکھائے گا، جس طرح سے نہ چاہتے ہوئے بھی پھر ہمیں سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ کی تعریف کرنی پڑتی ہے، یا پرائم منسٹر جس طرح سے پرفارمنس کر رہے ہیں، تو وہ بندے کا مائنڈ بدل دیتا ہے. جب بندے کا مائنڈ بدلتا ہے تو وہ کہتا ہے یار عمران خان میں کیوں ووٹ دوا، اے جڑے کم کرے میں انہوں کیوں نہ دوا. تو یوں پھر بدلتا ہے نیریٹو بھی اور ووٹر بھی. تو عمران خان کا ڈیفینیٹلی ووٹر کہیں نہ کہیں ہے، ایسا نہیں میں کہہ رہی کہ بالکل ہی وینش ہو گیا، لیکن وہ نہیں رہا کہ کلین سویپ کر جائے. نو آپ کو میں کہتی ہوں کہ 100% نہیں 1,000,000% پاکستان کے اندر نیٹ اینڈ کلین الیکشن ہو. عمران خان ان سیٹوں سے جو ابھی اس کو ملی ہوئی ہے اس سے بھی لمیٹڈ ہو جائے گا. یہ میں سچ بتا رہی ہوں. یعنی کہ جو عمران خان آج سے کچھ عرصہ پہلے تک عوامی طاقت رکھتے تھے، یا جس طریقے سے ان کے ووٹر سپورٹر ان کے ساتھ الائن تھے، اب معاملات جو ہیں وہ پہلے سے خرابی کی طرف آ چکے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ سفینہ خان ہمارے ساتھ موجود تھی. آج کے اس انٹرویو سے اتنا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.